ہماری مبارک کلمات کی جو ابتدا شروع ہوتی ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک ہے کہ کسی کا استقبال ہو تو بسم اللہ کہا جاتا ہے۔ 7 بسم اللہ یعنی 7 بسم اللہ، کیونکہ 7 کی عدد کے ساتھ کائنات کی گردش ہے۔ اور کسی کو اچھا کہا جائے تو کہا کہ یہ اس وقت ہے جب بسم اللہ دے ویلے دا ہے، بسم اللہ کے وقت کا ہے۔ اور اگر کسی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے تو کہا کہ اس کے ساتھ 7 بسم اللہ لگی ہوئی ہیں۔ برکت کا ذریعہ بسم اللہ، راحت کا ذریعہ بسم اللہ، کائنات کے رازوں کا ذریعہ بسم اللہ۔ ہمارے وطن کے مایہ ناز عظیم انسان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بندہ ملا جس کی عمر 100 سال کے قریب، آج تک کبھی بیمار نہیں ہوا، آج تک کبھی دوا نہیں کھائی، آج تک کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے راز پوچھا، تیری تندرستی، تیری صحت کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پر بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ ہر دانے یعنی ہر غذا پہ اور ہر قطرے پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور ہر دانے اور ہر قطرے کی برکت سے میں بیمار نہیں ہوتا اور مجھے دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین کے ساتھ اگر کوئی فرد پڑھ لے، یقین کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی فرد پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور بہت زیادہ تاثیر بھی ہے، اور بہت زیادہ اس کی برکات اور کمالات ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ اس کی برکات ہیں اور حد سے زیادہ اس کے کمالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے تعویذ ایسے ہیں، نقش ایسے ہیں جن کی تاثیر ازلی ہے، وہ بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مر گیا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں چل رہا، تو پوچھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ شخص جنت میں ہے، تو پوچھا کہ آپ کو کون سا عمل ہے؟ فرمایا جب میں اس دنیا سے مرا تھا تو میرا بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور چھوٹا سا بڑا ہوا، پھر اس کو ایک مکتب میں لے گئے، وہاں استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس کہا کہ اس نے پڑھتے ہی اس کریم کی رحمت جوش میں آئی، اور میرے اللہ نے کہا کہ یہ میرا نام لے اور اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی بخشش نہ ہو، تو میرے اللہ نے اپنی رحمت سے میرے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے بخشش کر دی اور مجھے معاف کر دی۔ بسم اللہ تو کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مشکلات کا حل ہے، ناکامیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ بسم اللہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ، اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے نا، اپنے نام کے ساتھ رحمان جوڑا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن رحیم الرحمن ہوتا تو پھر بہت زیادہ اور معنی نکل آتا، اگر بسم اللہ الرحمن رحیم الرحمن ہوتا، لیکن نہیں، اللہ پاک جل شانہ نے بسم اللہ الرحمن کہا ہے۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان، تیری نعمت، تیری رحمت اور برکت سے اپنوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، پرائوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، اپنوں کو بھی ملتا ہے اور پرائوں کو بھی ملتا ہے، اس نعمت کی برکت سے، بسم اللہ کی نعمت کی برکت سے اپنوں کو بھی ملتا ہے اور پرائوں کو بھی ملتا ہے، بسم اللہ کی نعمت کی برکت سے۔ اور فرمایا جو رحیم ہے وہ قیامت کے دن کے لیے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن کافر اپنے پرائے علیحدہ ہو جائیں، وہ رحیم، صفت رحیم، اور جو صفت رحمان ہے وہ اپنوں کو بھی کھلاتی ہے اور وہ غیروں کو بھی کھلاتی ہے، صفت رحمان، صفت رحمان۔ اس لیے جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے، 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ بولیں، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کسی کو فائدہ ہوا 11 بار رحمان؟
آپ کہتے ہیں رزق میں برکت، اور کیا فائدہ ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا، سچ ہے یہ۔ 11 بار یا رحمان جو شخص عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا، جادو کا علاج ہے، جادو کا۔ اور جن کو بیٹا اولاد نرینہ چاہیے، اس کا اولاد ہے، جواب ہے، اس کا علاج ہے، بڑی لاجواب چیز ہے، اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے۔ اور بندشوں کا علاج ہے، اور ناکامیوں کا علاج ہے۔ یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا، یا رحیم الآخر، عجب نسخہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہماری زندگی کی راز وابستہ ہے۔ آج 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کا عمل ہوگا، 625 بار ہر سال ہوتا ہے۔ آخر اس کی تعداد 625 کیوں ہے؟ اس کی تعداد 625 کیوں ہے؟ اس کی موکلات اور اس کے جو غلام ہیں وہ 625 ہے۔ وہ کیسے؟ شیخ نے غور سے سنیے گا، آج 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ ہماری آج تیسری نشست ہے، اور وہ پیکج جو ابکری میگزین میں چھپے، ہر نشست میں الحمدللہ ہم وہ بہترین پیکج کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ کی رحمت سے بہت نفع ہو رہا ہے اور بہت خیر مل رہی ہے۔ آپ کے اندر اصل میں ادب اور قدردانی ہے۔ مجھے ایک درخواست کروں گا، کہیں مسلسل صبح شام کی محفلیں ہمارے اندر کے ادب کو ختم نہ کر دیں، ہمارے اندر کے طلب کو ختم نہ کر دیں، ہمارے اندر کے سچے جذبے کو ختم نہ کر دیں۔ آپ سچے جذبے والے ہیں، آپ سچی طلب والے ہیں، آپ سچی طلب والے ہیں، آپ کے اندر سچا جذبہ، سچی طلب اور سچی طلب ہے۔ کہیں یہ جذبے ہمارے کمزور نہ ہو جائے، کہیں یہ جذبے ہماری مانگ نہ پڑ جائے۔ اور پہلے سے جڑ کے بیٹھنا، پہلے سے آ کے بیٹھنا، اور پہلے سے اپنے آپ کو محتاج بنا کے بیٹھنا، پہلے سے جڑ کے بیٹھنا، پہلے سے آ کے بیٹھنا، اور پہلے سے اپنے آپ کو محتاج بنا کے بیٹھنا۔ یہ جذبے جتنے بھی سچے ہوں گے اور جتنے جذبوں میں ہم ترقی کرتے جائیں گے، اتنا کامیابی، خیریں، رحمتیں، برکتیں پاتے جائیں گے۔ جتنے بھی ہمارے جذبے ہوں گے سچے، اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ آپ کے جذبے سچے ہیں، آپ کی طلب سچی ہے، اور الحمدللہ آپ گھروں کو لوٹیں گے جھولیاں بھر کے، مرادیں پا کے، برکتیں پا کے، آسیں امیدیں حاصل کر کے، اور اللہ کے خزانوں سے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد اور جادو جنات اثرات بندشوں کا چھٹکارا انشاءاللہ پا کے جائیں گے۔ زندگی کی بندشیں ہیں، زندگی کی رکاوٹیں ہیں اور مسلسل ناکامیاں ہیں، ان سب کا ازالہ، ان سب کا حل اس کریم کے خزانے سے انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ 625 اس کے موکل ہیں، 625 اس کے ساتھ اللہ نے خود نام جوڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور وہ سارے نوری ہیں، علوی ہیں، نوری ہیں، سفلی نہیں، کالے نہیں، نوری ہیں۔ اور وہ نوری وہ ہیں جن میں ہر فرشتے کی طاقت اللہ پاک نے اتنی رکھی ہے، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کا جو کندھا ہے، ایک گردن سے لے کر کندھے تک مشرق، اور پھر دوسرے کندھے گردن سے لے کر مغرب تک، مغرب ساری کائنات تھک جائے، اور فرمایا اگر جبریل اپنے پروں کو کھول دے تو اس کے پروں سے ساری دنیا میں چھاؤں آ جائے، چاند سورج کی روشنی تک ڈوب جائے۔ فرشتے میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اور جب بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ذرا جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے در سے پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں، 3 بار پڑھیں اور توجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جذبے کے ساتھ، اس پورے جذبے کے ساتھ، اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھا یا 3 بار، ہر بسم اللہ کے پڑھنے پر 625 موکلات اور اس کے خدام آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرمائیں ہماری ذمہ کیا خدمت ہے، فرمائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک الادین اس کا نام تھا، اس کو ایک چراغ ملا، چراغ کے رگڑتے ہی ایک جن نکلا، اور جن کہنے لگا کہ میرے آقا
मेरे जिम्मे क्या खिदमत है। ये कहानी जैसी भी है, सच्ची है, हकीकत है अलादीन के चिराग की, पर यकीन जानिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे 70,000 अलादीन के चिराग खत्म हो जाएं, पर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ताकत और तासीर है, कमाल और बरकत है, अता और शफकत है, राहत और रहमत है, वो बहुत कम किसी कायनात की चीज में हो सकती है। क्योंकि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो 625 फरिश्ते इस बंदी की मदद, इसके साथ ताउन और इसकी तवज्जो और इसके काम करने के लिए अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बोले क्या काम करें। मेरे पास एक साहब मुझसे कहने लगे, मेरे घर में अजीब और गरीब हरकतें होती हैं। छत पे कोई चलता है, कोई चीज घसीटने की आवाज आती है, सीढ़ियों से कोई उतरता है, सीढ़ियों से कोई चढ़ता है। मैं परेशान। घर में बड़ी बड़ी रेडियो, उस दौर में बड़े बॉक्स वाली रेडियो होती थी, बहुत चलना शुरू हो जाती है। फिर कहा मैं उसके सेल निकाल देता हूं, लेकिन वो सेलों के बगैर चलती है। मैं मुसलसल परेशान, और मेरे घर में साल हर साल से बीमारियां हैं, दुख हैं और तकलीफें हैं। एक से निकलता हूं दूसरी, मैं दूसरी तकलीफ से निकलता हूं। मेरा घर मुश्किलात में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। मैंने उसको कहा कि तू ऐसा कर, हर अमल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुक्कलात को ये बात कहे। ये बात बड़ी गौर तलब है, तवज्जो तलब है। शायद मैं जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, याद ही नहीं रहती, छुपाने की कोशिश तो नहीं। बात चीजें अचानक याद आती हैं आप हजरात के सच्चे जज्बे की वजह से, सच्चे खुलूस की वजह से और सच्ची हमदर्दी की वजह से, आपकी बरकत से अल्लाह मुझ पे ये चीजें दिलों की ये बातें अल्लाह जुबान पे लाता है। मैंने उनसे अर्ज किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और निहायत कसरत से पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, बहुत पढ़ और कसरत से पढ़। पढ़ने के बाद ना इसके मुक्कलात को कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुक्कलात को, कि मेरे अल्लाह से कहो कि मेरे काम बनवा दो। कुछ चीजों ने मुझे तंग किया हुआ है, मुझे खबर नहीं वो जादू है, मुझे खबर नहीं वो जिन्नात है, मुझे खबर नहीं मेरा शक है, मेरा वहम है, लेकिन हकीकतें तो सामने आ जाती हैं। अगर शक और वहम होता तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे सामने आई। मैं परेशान हूं, आखिर क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि तू ये कहे, इन मुक्कलात से कहे, तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो। अब ये पैगाम जरा गौर से सुनिएगा, तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो, तुम मेरी ये काम कर दो। मुकर्रर किसने किया? अल्लाह ने किया है ना। तो मेरी ये काम कर दो, ये मुसीबत है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये नाकामी है, ये मेरे ऊपर कोई असरात हैं, कोई बंदिशें हैं, किसी ने जादू मुसल्लत किया, किसी ने जिन्नात मुसल्लत किया, किसी ने किसी किस्म कोई ऐसी चीज मुसल्लत की है ना, जो भी हुई है, ऐसा करें ये सारी चीजें आप खत्म कर दें, ये सारी चीजें। मैंने कहा आप पढ़ते भी रहो और इन मुक्कलात को कहते भी रहो। और दूसरा, एक खास साथ में 625 बार नक्श जो माशाल्लाह आप लिख के भी लाए हैं, आज भी उसकी इब्तिदा भी होगी, उसको इंशाल्लाह हम दम भी करेंगे, उसका बाबरकत अमल भी होगा। 625 बार का नक्श, और ये भी मैंने कहा लिख के घर में लटका दो। और ये जो 625 बार नक्श है, आप अगर इसके हवाले मजबूत चाहते हैं, इसके सबूत चाहते हैं और इसके मजबूत हवाले चाहते हैं, तो हमारी अकादर पर एतमाद उसको खोले, उसमें इसके बहुत ताकतवर हवाले मुस्तनद किताबों के सबूत मौजूद हैं। ये बहुत ताकतवर अमल है। उन्होंने मेरी बात को समझा और मेरी बात को समझने के बाद इसको करना शुरू कर दिया, समझने के बाद करना शुरू कर दिया। और जब करना शुरू कर दिया, अब उस सोचें, जिन्नात ताकतवर नहीं, इंसान से ताकतवर है, फरिश्तों से ताकतवर तो नहीं है। जिन्नात की ताकत अल्लाह ने रखी है, खुद अल्लाह से ताकतवर तो नहीं है, खुद अल्लाह से ताकतवर तो नहीं। बस इन्होंने कहना शुरू कर दिया, इन्होंने कहना शुरू कर दिया। पढ़ते भी रहे, कहते भी रहे, पढ़ते भी रहे, कहते भी रहे। और कहा कुछ अरसे के बाद, मुझे आके खुद बताया उन्होंने, कहा कुछ अरसे के बाद हमने महसूस किया घर में कुछ साए हैं,
گھر میں کچھ چیزیں ہیں کہ لگے ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی ایسی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، ہم تو کسی ایک چیز کو نکالنے میں تھے، وہ نکلی نہیں، کوئی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، تو کہا ہم پریشان ہو گئے۔ کہا کوئی سائے تھے گھر میں اور کچھ چیخیں تھی سر میں، اور چیخیں ایسی تھی جیسے کسی کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے۔ اور کہا پھر ہمیں خواب آنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں جن کے چاروں طرف نوکیں اتنی ہیں جیسے تلوار کی نوکیں ہوں۔ وہ گھر میں آئے ہیں اور وہ ایک ایک بندے کو کوٹ کوٹ کے توڑ توڑ کے نکال رہے ہیں۔ کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، کسی کو چارپائی کے نیچے سے نکالا، کسی کو الماری کے اندر سے نکالا ہے، کسی کو الماری کے نیچے سے نکالا، کونے کھدروں میں چیزیں گھسی ہوئی تھی، ادھر سے نکالا، پکڑا، توڑا، کاٹا۔ کہا ان کی چیخیں تھیں اور وہ کہتے تھے نہیں ہم خود جائیں گے۔ کہا نہیں تم خود نہیں جاؤ گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تمہیں خود بھیجیں گے۔ آنکھوں سے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے ان سے کہا کہ بس اب تمہیں اللہ نے دکھا دیے ہیں، اب تم آگے بڑھو اور اس کو اور پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ان موکلات سے کہو دیکھو اللہ نے آپ کی ذمہ داری ہماری خدمت میں، ہماری حفاظت میں، ہمارے اوپر چھتری اور چھاؤں میں لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے نا، تو آپ اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہماری حفاظت کریں۔ یہ مصیبتیں گلے پڑی ہیں، وہ جادو ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندش ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہمارا تو گھر برباد ہو گیا، ہماری تو ہر چیز تباہ ہو گئی، ہمارا تو کچھ بھی باقی نہ بچا۔ بس یہ باتیں وہ کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے، اور گھر میں 625 بار بسم اللہ کا نقش لکھا، اور میں نے کہا کہ وہ آپ لگا دیں، اس کو لیمینیشن کر دیں، جیسے بھی آنکھوں سے دیکھنے شروع کیے نقشے۔ حتیٰ کہ 2-3 واقعات میری زندگی میں، چند واقعات ہیں جس میں جگہ جگہ خون ملا۔ ایک دعائے کعب کا واقعہ میری زندگی میں آیا تھا، وہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ ایک اور کچھ واقعات میری زندگی میں ایسے ہیں جس میں خون ملا، جگہ جگہ خون پڑا ہے، جیسے کوئی زخمی ہے، خون پڑا ہوا ہے، ادھر خون پڑا ہے، ادھر خون پڑا۔ وہ آقا کے انہیں کہتے تھے آپ بسم اللہ نہ پڑھیں اور ان سے کہیں ہمیں نہ نکالیں، ہمیں موقع دے دیں، ہم خود نکل جائیں گے۔ تو مجھے آ کے کہتے تھے، بڑے دکھی ہیں، بڑے درد والی آواز سے، بڑے غم والی آواز سے کہتے ہیں آپ نہ کہیں۔ میں نے کہا نہ ماننا، نہ سننا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ان کے مکر بڑے خطرناک، ان کے فریب بہت زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم بسم اللہ کی طاقتوں کو بھی واپس کر بیٹھو اور یہ پھر غالب آ جائیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ اور ان کے گھر میں جو صفایا ہوا بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا، اور گھر میں جو انوکھے واقعات ہوتے تھے ان کا، وہ صفایا ہوا جو گمان سے والا تر ہے۔ ہم پھر غلطی خود بھی تو کرتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں مٹی لینے گیا، کمہار کی ایک مخصوص مٹی ہوتی ہے، کہا میں مٹی لینے گیا، زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا تھا، ہر کدال پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، ہر قدم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، ہر گھونٹ پہ اور ہر قطرے پہ اور ہر قدم پہ، ہر سانس پہ میرے منہ سے بسم اللہ نکلتی تھی۔ تو کہا کہ وہ ایسی میری رگوں میں رچ بس گئی تھی، ایسی میری رگوں کے خون کے قطرے قطرے میں بسم اللہ ایسی رچ بس گئی تھی کہ میری عقل دنگ حیران۔ کہا کہ میں کدال مار رہا تھا مٹی کو کھودنے کے لیے، کدال مار رہا تھا تو مٹی سخت تھی، کہا کہ میرے اندر نہ پھر ماری، وہ سخت تھی، مٹی نہ ٹوٹی، کیونکہ کمہار کی مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں ریتیلی مٹی نہیں ہوتی۔ کہا کہ مجھے غصہ آیا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا، میں ایسے مارا تو میری کدال جا کے ایک ایسی چیز پہ لگی جیسے کوئی دھات ہو، اور میری کدال اس کے اندر پھنس گئی۔ کوئی لوہا نکل آیا ہے، کیا نکل آیا؟ تو کہا میں نے جب کدال کو کھینچا تو وہ ساری چیز ایک دم باہر آ کے گری، تو ایک سونے کا بہت بڑا ٹکڑا تھا۔ میں حیران ہوا، یہ کہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا۔ تو خیر میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا، اور ایک طرف رکھنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی مٹی لی، اس کو مٹی کے اندر دبا کے والد کے پاس لایا کہ ابا یہ آج سونے کا ٹکڑا ایسے ایسے واقعے کے ساتھ نکلا ہے، آپ بتائیں کیا ہوگا۔ کہا کہ میرا والد ان پڑھ آدمی تھا اور وہ ان چیزوں کو مانتا بھی کم تھا۔ اس نے کہا بیٹا سونا ہے،
ہے ہماری حیثیت سے زیادہ۔ کہا کہ میرے والد نے اٹھایا تو اس کے بوڑھے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اتنا وزنی ٹکڑا تھا، اس کے بوڑھے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اور کہنے لگے کہ میں نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اب ہمارے قدرت کا نظام دیکھیں، ہمارے اندر وہ سونے کا ٹکڑا اترا بھی نہ، بھول گئے کہ نکلا تھا یا نکلا، ہم روز وہی اپنی مزدوری کر رہے ہیں، وہ سونے کا ٹکڑا اٹھا کے رکھ دیا۔ گھر کے ہر فرد کو پتا تھا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے، اور اتنا بڑا ڈلا ہے، اتنا بڑا ٹکڑا ہے کہ میرے والد کے بوڑھے ہاتھ اسے نہ اٹھا سکے، اتنا وزنی ہے۔ کہنے لگے میں نے اس کو رکھ دیا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بابا جی پھر ملے، وہ ملے جنہوں نے مجھے کہا تھا جنگل میں لکڑیاں لینے گیا تھا، کہا تجھے بسم اللہ کی تاثیر مل گئی ہے اور بسم اللہ کی طاقت مل گئی ہے، تو اس سونے کو استعمال کر، خود بھی کھا، غریبوں کو صدقہ جاریہ کر۔ وہ سونا ہے، اگر استعمال نہ کی اللہ پھر بسم اللہ کی تاثیر چھین لے گا، کیونکہ اس کا استعمال کرنا شکر میں شامل ہے۔ تو نے بن مانگے، تو نے بن چاہے، تو بغیر طلب کے لیے ہے، کسی سے چھینا تو نہیں ہے، وہ شکر میں شامل ہے، اس کو استعمال کر۔ کہنے لگے میں نے گیا اور والد کو جا کے یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے وہ بابا جی پھر ملے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس کو استعمال کر۔ کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ کہا کہ میں نے اس کو پرانے کپڑوں میں لپیٹا، خچر پہ بیٹھا، ایک سونار کے پاس گیا، اور سونار کے پاس جب گیا تھا، سونار نے مجھے ایک ایسی نظروں سے دیکھا جیسے حقارت کی نظر، یہ غریب کمہار، اس کا سونار سے کیا تعلق، اس کے گھر کے تو روٹی پوری نہیں ہوتی، اس کے گھر کے اخراجات اور غربت ہے، دوسرے کو جانتے تھے، ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہتے تھے، یہ چھوٹے سے گاؤں قصبے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کہ جب میں اترا نا تو میں نے کپڑے سے لپیٹ کے کوئی چیز جو تھی اس کے سامنے رکھ دی، میں نے کہا یہ سونا کھدائی کے دوران نکلا ہے، آپ دیکھیں کہ میرا شک ہے یہ سونا ہے یا کیا ہے۔ تو کہا جب اس نے لفظ سونا کہا، تجسس کی نظروں سے اس نے پرانے کپڑے کو لپیٹا، پرانے کپڑے کو کھولا، کھولنے کے بعد اس نے کچھ چیز اٹھا کے اس کو رگڑی، کسوٹی ہوتی ہے رگڑنے کی، رگڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی، یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے؟ کہنے لگے میں کھدائی مٹی کرنے گیا تھا، وہاں سے ملا۔ کہا کہ تجھے پتہ ہے یہ کتنا قیمتی ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، اور تجھے پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہ مجھے پتہ نہیں اس کی کتنی قیمت ہے۔ کہا کہ تو نہیں، تیری 4 نسلوں کا رزق اس میں ہے، اور رزق نہیں، شہنشاہیت بھی ہے، کشادگی بھی ہے، وسعت بھی ہے، محلات بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے۔ کہا مجھے بابا جی نے کہا تھا کہ اس کو بیچ کے نا خود بھی کھا اور غریبوں کو کھلا، آپ اس کے پیسے مجھے دے دیں۔ کہا میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا، نہ میرے پاس ہے، نہ اس پورے شہر میں کسی زرگر جوہری کے پاس اس کے پیسے ہیں۔ ہاں تول لیتا ہوں، اس کی رقم طے کر لیتا ہوں، تو مجھے دوسرے تیسرے دن آ کے رقم لے جایا کر۔ تو میں کہا ٹھیک ہے۔ اس نے تول دیا، اتنا ہے، رقم لکھ دیا، اور کہا کہ مجھے اس دن اتنے پیسے دیے کہ میں پیسے لے کے کام کیا، میں نے اسی پرانے کپڑے میں وہ پیسے باندھے، رقم باندھی، والد کے پاس آیا تو میں نے کہا والد صاحب کو سارا قصہ سنایا، اور میرے والد نے سارا قصہ سن کے فرمایا بیٹا یہ رقم اتنی؟ کہا کہ پورا گھر آ کے اس کو دیکھے، ہاتھ لگائے، پورا گھر آ کے اس کو دیکھے، آج تک انہوں نے اتنی رقم دیکھی ہی نہیں تھی، آج تک انہوں نے اس رقم کو پرکھا ہی نہیں تھا کہ اتنی رقم بھی کبھی ہو سکتی ہے، اتنا مال و دولت بھی کبھی کسی کو مل سکتا ہے، اور اتنی دولت، اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں بھی کبھی کسی کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سب کچھ یہی ہے۔ ہمارا سب سے پہلا روحانی پیکج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاغذ آپ کے سامنے ہوگا جو آپ کو ملا ہے ہدیہ۔ یہ سب سے پہلا یہ کاغذ، یہ آپ نے آج کیا بسم اللہ کے کمالات، آپ سوچ نہیں سکتے کیا برکات جو سنی ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں انگلی سے لکھیں گے، انگلی سے لکھیں گے۔ آپ پر کر کے لائے ہیں، سامنے رکھ کر دیں، آپ نہیں لکھا وہ بھی سامنے رکھ لیں، آپ کا پچھلا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ دیں، ورنہ یہی ہے۔ اس کو انگلی سے لکھیں گے ہم، اور پھر اس کو مستقل آپ لکھیں گے۔ ایک صرف درخواست ہے، اس کی فوٹو کاپی نہ کرائیں، یہ صرف ہی لکھنا ہے۔ آپ ایک سے زیادہ لکھ لیں
آپ گھر کے ہر فرد کے لکھ لیں، آپ کسی کو ہدیہ تحفہ دینے کے لیے لکھ دیں، کمال چیز ہے۔ اس کو ہم انگلی سے لکھیں گے اور انگلی سے اس کے ساری کائنات، اس کے سارے کمالات، اس کی ساری برکات کا تصور کرتے ہوئے، اس کی ساری تاثیر کا تصور کرتے ہوئے اس کو انگلی سے لکھیں گے۔ لکھیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو لکھنا نہیں آتا وہ انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہم نے 11 بار لکھنا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن۔ آمین۔ اب اس نقش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں جیسے دعا مانگتے ہیں نا، اور دعا کی طرح ہاتھ ہوں، اور یہ نقش آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، اور اس کو دعا کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھیں اور 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن۔ اس نقش کو دیکھتے ہوئے توجہ سے 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ آپ چاہے ایک نقش لکھیں، زو لکھیں، زیادہ لکھیں، آج سے آپ نے اس نقش کے لکھنے کی ابتدا کر لی، برکتیں لے لی۔ آپ اس کے علاوہ اور کاغذوں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پوری دنیا کے مخلصین اس کا پرنٹ موجود ہے، وہاں سے نکال لیں اور اس میں سے انشاءاللہ تعالی یہ لے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کا وہاں سے پرنٹ لے لیں، پوری دنیا کے لوگ اس کو لیمینیشن کریں، خوشبو لگائیں، گھر میں لٹکائیں۔ اس کا تعویذ زیادہ لکھیں، کسی برتن بوتل میں ڈال دیں، اس پانی سے گھر میں پئیں، اس پانی سے آٹا گوندیں، اس پانی کو گھر میں ہنڈیا کھانے میں، پینے میں، گھر کے پلانے میں اس نقش کا پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ نسلوں میں برکت، گھر میں برکت، صحت، رحمت اور خیریں اور عافیتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ رحمتیں جڑی ہوئی ہیں۔